السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ۔ میں موجود ہوں کہ اس چینل پر آج کے ہمارے مہمان ملک پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسیر حتم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال، حضرت مفتی صاحب، اگر حقائق کی دنیا میں دیکھا جائے تو آپ کا نام ملک کے نامور سیاستدانوں کی فہرست میں ملتا ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ سیاست دین کا حصہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ کے ذریعے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھی نظریے کے پیچھے آپ نے اس کے بانی کو دیکھنا ہوگا، ہر ایک نظریے کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ تو مسلمان ماڈل سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے ماڈل ہیں۔ آپ کی کل عمر 63 سال تھی، اور 63 سال میں 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا یا ظہور ہوا، تو 23 سال رہ گئے۔ 23 سال میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، وہ تو بہت زیادہ مشقت کے دن تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو مدینے کی بات سامنے رکھیں گے۔ جب مدینے کی بات سامنے آئے گی تو وہاں سیاست بھی ہے، اور وہاں ریاست بھی ہے، اور وہاں شریعت بھی ہے، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ سیاست کو مذہب سے الگ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو کسی اور نبی کے دامن میں جانا ہوگا۔ اس نبی کے دامن میں یہ گنجائش نہیں ہے، یہاں سیاست اور مذہب ایک ساتھ چلے گی۔ میں کوٹ کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کو، انہوں نے اس کی بہت اچھی تعبیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہ اگر آپ دین کو الگ کر دیں تو پھر ظلم، بربریت اور چنگیزی اور تاتاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے دین سے یہ ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم سیاست اور مذہب یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں، یہ ایک ساتھ ہے۔ اس کی آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ روزہ بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے۔ تو کوئی آدمی کہے کہ میں تو روزہ پر عمل تو کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، یا نماز پڑھوں گا روزے پر، تو یہ بات آگے جا کے ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ تو یہ دونوں ایک چیز ہے، اس لیے ان دونوں کو اسی طرح دیکھا جانا چاہیے۔ عوام کو یہ بات